بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی سلامتی ہے، جو اللہ کی طرف آتے ہیں ان لوگوں پہ اللہ نے سلامتی رکھی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نازل کی ہے کہ رہتی دنیا تک انسان جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارے، جو اس میں لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کام نہ کرے۔ یہ ڈائریکٹ انسان کو نصیحت دیتی ہے جو متقین ہیں، متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے مخلص ہیں، رسولوں کی طرح، اور اللہ کی مانتے ہیں رسولوں کی طرح، یہ ان کے لیے۔ اس میں پوری زندگی کیا انسانی زندگی کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے سلامتی کے احکامات درج ہیں جو سب کو فائدہ دیتے ہیں۔ پوری حکمت کتاب ہے یہ، پوری ریاستوں کو فائدہ دیتی ہے، پوری دنیا کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر ایک ریاست اس پہ پورا عمل کر لینا، ایک ریاست عمل کرے، ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ سلامتی، مسلمان سلامتی بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ دوسرے بھاگ کے آتے ہیں اس سے مشورے اصلاح کرنے اور اس سے مدد لینے آتے ہیں، اور یہ انسان پہ لازم کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کر دیا یہ قرآن کہ اس کی پیروی کرو۔ اور اللہ کہتا ہے مجھے اولیاء بناؤ، غیر اللہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ اولیاء کا مطلب ہے دوست، مددگار، جو بہترین جو مخلص ہوتا ہے۔ مجھے وکیل بناؤ، کہتا میں پھر دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اس ساتھ کو، اس لمحے کو کوئی گلہ نہ کرے کہ یا اللہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی ہدایت کی چیز نہ تھی اس لیے ہم گمراہ رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ظالم نہیں کہ کسی قوم کو ایسے ہی ہم ہلاک کر دیں۔ ہلاک کا مطلب ہے دردناک موت سے ہلاک کر دیں، مار دیں اس کو، کہ جب تک ہمارا پیغام اس تک پہنچ نہ جائے، اور پھر وہ سرکش اور نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم انتقام لیتے ہیں اور شدید پکڑ میں کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ بات یہ ہے کہ ملک کے حالات دیکھ کے اس کے اوپر بنا رہا ہوں میں ویڈیو، ذرا تھوڑی سی سن لیجیے گا، ہو سکتا ہے فائدہ پہنچے، اور یہ ارباب اختیار بھی سنیں تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو پتہ چل جائے۔ دیکھیں بات سنیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن انسان نے ترقی نہیں کی، چیزوں نے ترقی کی ہے۔ انسان ترقی کرتا تو اپنے اخلاقیات میں ترقی کرتا، ماحول میں ترقی کرتا، بہتر سے بہتر چیزیں پروڈیوس کرتا، اچھی سے اچھی خالص چیزیں بناتا، تو انسان کی عمر اللہ تعالیٰ 1000 سال تک بھی دے سکتا تھا، جیسے پہلے خالص لوگ تھے۔ تو انسان نے چیزوں کو ترقی دے دی، جہاز بنا لیے، فلانی چیز بنا لی، لیپ ٹاپ بنا لیے، موبائل جدید سے جدید، ہر دوسرے تیسرے مہینے چوتھے مہینے کو نیا ماڈل آ جاتا ہے، کوئی گاڑی بنا لی جدید۔ انسان کو سہولت نہیں دی، انسان میں بیماریاں بڑھتی چلے گئی۔ کیوں؟ خوراک میں کھاد اور رنگ برنگی چیزیں، کیمیکلز استعمال کیا، جو نیچرل جو کیمیکل اللہ نے بنایا اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب ملک کی معیشت کا معاملہ ہے تو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو بھائی اتنے سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، یہ بد سے بدتر ہوتا گیا ہے۔ سود آپ لے رہے ہو، سود جو ہے اللہ نے کہا اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ سود کبھی اترے گا بھی نہیں، اور ہزاروں ارب ڈالر میں بن رہا ہے وہ جا کے، اور اس کو ڈیلی کے حساب سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کبھی نہیں اترے گا۔ اس کا ایک طریقہ صرف، میری بات عمران خان تک، آرمی چیف تک، متعلقہ اداروں تک پہنچ جائے، شاید کہ اتر جائے بات ان کے، کیونکہ بات میں نے اللہ کی کرنی ہے، مجھے کسی سے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے بلائیں گے میں وہ بھی کام کروں گا، کوئی بھی کام کہیں کہ مجھے گورنمنٹ کا، کسی ادارے کا، کسی کو لک آفٹر کرنے کا میں کروں گا، لیکن تنخواہ نہیں لوں گا۔ کیوں؟ مجھے میرا رب کافی ہے، میں کسی فرقے سے نہیں ہوں۔ فرقے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور قرآن مجید میں لکھ دیا اللہ نے کہ جو اے نبی، خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرقوں میں تقسیم لوگ ہیں نا، یہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب بتائیں مجھے ان کا یہ درود جو پڑھتے ہیں تن کے، اور جو چیزیں بانٹتے ہیں، اور جس طرح یہ ایکسرسائز کرتے ہیں قیام رکوع سجود کی، کیا ان کی قبول ہوگی؟ کیونکہ فرقوں سے منسلک ہیں۔ اللہ کو مولا بنانے کی بجائے انہوں نے بندوں کو مولا بنا لیا، کارساز بنا لیا۔ اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کی بجائے رسولوں کی طرح انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے غیر اللہ کی کتابوں کو لے لیا جس میں حرام کو حلال ثابت کیا گیا مختلف ہیلے بہانوں سے، اور ان تمام کتابوں کی آپس میں باتیں بھی نہیں ملتی، وہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اس لیے تو فرقوں میں لڑائی ہوتی ہے، ہر فرقے کی اپنی شریعت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا ملک میں سب کچھ ہے، یہاں نباتات بھی ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ آپ امپورٹ بند کر دیں، یہ جدید سامان مشینری جو منگاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں۔ لوکل چیزیں بنائیں، کار، موٹر سائیکل، ایک موٹر سائیکل کو یا کار کو، فرض چلیں کار ہے، آلٹو کار لے لیں، ایک
दुनिया की बेकार तरीन कार है जो पूरी दुनिया में फेल है, टांगे की कमानियाँ लगी हुई हैं उसके अंदर, टीन की चादर से बनी हुई है, जंग आलूद। आप उसे कबाड़िए के पास ले जाएं, उसको बोले इसको तोल के रेट लगाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये से ऊपर रेट ही लगाएगा। क्यों? उसमें कुछ सोना चांदी नहीं लगा हुआ, ना एक नंबर लोहा लगा हुआ है, ना उसमें स्टील है लगा हुआ, सिल्वर लगा हुआ है, वो भी थका हुआ सिल्वर लगा हुआ है। ये कौन है बनाने वाले लोग? ये पाकिस्तान के चंद लोग हैं जो इस पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसे शिकरे की तरह पकड़ा हुआ है, चिड़िया की तरह पकड़ा हुआ है आवाम को और मुल्क को, और उसको दबोचे जा रहे हैं, पकड़ा भी हुआ है, उसको खाए भी जा रहे हैं, जिंदा को खाए जा रहे हैं चोचे मार मार के। ये बड़े जालिम लोग हैं, इन्होंने सिर्फ चंद चीज़ों को पास किया हुआ है कि इसके अलावा कोई बंदा बना नहीं सकता यहाँ पे। तो वो जो गाड़ी है वो आपको 8 से 7 हज़ार रुपये में नहीं देगा। मुझे ये बताएं कि फैक्ट्री लगी है, एक दफ़ा लगी है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान से ही लिया गया है सारा। एक बंदा को बनाया ना तो उस पर ज़्यादा खर्चा आता है। अगर वो कसीर तादाद में बनाई जाए तो रॉ मटेरियल ली जाए तो जो एक फ़र्ज़ करें एक गाड़ी पे अगर खर्चा आ रहा है 50,000 रुपये, तो जब कसीर तादाद में बनाएंगे तो उस गाड़ी पे खर्चा आएगा 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। ये बाकी पैसे कहाँ से ले रहे हैं? 50,000 से ऊपर की गाड़ी नहीं है वो। ये सारी चीज़ें यहाँ बनाएं, बेहतर बनाएं, लोगों को बनाने दें, बाहर से बंद कर दें बनाना चीज़ें, यहाँ से लें चीज़ें। मोटरसाइकिल बनाएं, मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेचें कबाड़िए को 2,000 रुपये नहीं देगा तोल के, उसके क्या लगाया हुआ है इसके अंदर? इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ हमको। सारी चीज़ों को ऐसे करें जो लोकल मेड है, यहाँ पड़े हैं लोग, उनको कहें, उनको आईना दिखाएं कि मरना है कल को, किधर ले जाओगे पैसा इतना सारा? खाली हाथ जाओगे, पीछे तुम्हारी औलादें रिश्तेदार तुम्हारे पैसे के लिए लड़ेंगे, और जिनको तुम हक ना देंगे वो तुम्हें क़यामत तक जब तक जिंदा है बद्दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा सलात कायम करो। सलात क्या है? ये है सलात, ये नहीं है कि तुम माथे पे मेहराबे बना लो, सजदे कर कर के क़याम रुकू में खड़े होके 8-8 टाइम नमाज पढ़ो, और काम तुम्हारा क्या है कि पैसे की तकसीम ही नहीं है। वो कह रहे हैं ज़कात, बैलेंस कायम करो। मैं ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो एक डेली 60-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज़ाती तौर पे जानता हूँ। कहा है उनको कोई असर नहीं होता। क्यों? पता नहीं, मरना ही नहीं उन्होंने। 60-60, 50-50 हज़ार रुपये डेली कमाते हैं, और मुलाजम ढूंढते हैं 1500 रुपये। 18-18 घंटे काम लेते हैं, रोटी भी सही से नहीं खाने देते। अगर वो सांस लेने बैठ जाए तो उस पर तनकीद और बदतमीज़ी की जाती है। तो ये इस तरह कैसे बात बना? अल्लाह कहता है ये अपने गुलाम से हो रहा था, मुलाजिम जिसको आपने रखा हुआ है, उजरत पे रखा हुआ है, ये अपने गुलामों को इतनी उजरत नहीं दे के सामने बैठ के अच्छा खाना ना खा लें या अच्छे कपड़े ना पहन लें। जब आप ज़कात का और सदक का मतलब सच्चा, और सदकात ये सच्चाई से जो दिए जाते हैं, वो मदद की जाए किसी की, उसको जताया ना जाए, उसको बिल्कुल नहीं जताना चाहिए। अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए करो। ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा, आखिरत में तो मिलेगी, दुनिया भी जन्नत बना देगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूँ, और मुतलका जो सारे बैठे हुए हैं, जो दाएं बाएं के जो अजीबोगरीब मौलवी साथ इकट्ठे किए हुए हैं, जो उनको मशवरे देने की बजाय कुछ और ही कहानियाँ सुनाते हैं, अजानों और नमाज़ों से, ये जो जिसको नमाज कहते हैं, ये जो पढ़ते हैं, इससे अगर सब कुछ ठीक होने लगता है या दुआएं कबूल होने लगती तो ये दुनिया में ये रफड़ना होते हैं। अभी फिर बारिशों का सैलाब का सीज़न शुरू हो गया, बड़े लोग मरेंगे इंशाल्लाह। क्यों मरेंगे? अल्लाह की नहीं मान रहे। वो बात कहीं की होती है, कभी गवर्नमेंट को गाली देने लग जाते, कभी किसी को भी। तुम खुद तो देखो तुम क्या हो, तुम बाई प्रैक्टिकल क्या हो, तुम्हारे पास क्या है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से, भाइयों से, मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं तो अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ मुफ्त। और ये मुफ्त किताब तुम्हारे घर में है, इसकी अरबी मत पढ़ो खाली, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ये सवाब की किताब नहीं है, ये अमल की किताब है, प्रैक्टिकल बुक है। इस पर अमल करोगे तो माशरती निज़ाम भी ठीक होगा, आपका घरेलू निज़ाम भी ठीक होगा, आपके रिश्ते भी कायम रहेंगे। पैसे को देवता मत बनाओ। तुम लोगों ने पैसों को खुदा बना लिया है। हर साल नई कारें, हर साल नई चेंजिंग, हर साल घर की, मैंने वैसे लोग भी देखे हैं टाइलें तोड़वा के नई लगवा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। तो कहाँ भाई यार करने वाला? भूखों को देखो, मस्कीनों को देखो, ख़ास कर यतीमों को देखो, और उन लोगों को देखो जो तुमसे लिपट के नहीं मांगते, जो मातम करके सड़क पर तुमसे मांग रहा है, वो डबल क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी इस तरह मांगने की। लिहाजा इस मुल्क की जो ज़ाती जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें और यहीं बनाने शुरू करें। डॉलर आपका आपके रुपए के बराबर आ जाएगा। आप जितना कर्ज़ा लेंगे, जितनी इम्पोर्ट करेंगे,
آپ کے ڈالر کی قدر، آپ کے روپے کی قدر گرتی چلی جائے گی، ڈالر کی قدر بڑھتی چلی جائے گی. یہ کچھ سمپل سا کلیہ ہے. اور سود میں تو ویسے ہی گڑبڑ ہو جائے گی. آپ قرضہ لیں گے سود بڑھتا چلا جائے گا، اترے گا نہیں. تا قیامت بھی لگے رہے تو تم سے سود نہیں اترے گا. اور یہ کیا پاکستان کے مسلمانوں نے کیا ہے، جو انہوں نے غدار اس کتاب کے کافر شکل اور حلیے سے مسلمان نظر لانے والے جنہوں نے یہ کتاب تو پکڑی. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نصیحت کرو، ابھی یہ میری بات بھی چبھے گی لوگوں کو، کیونکہ ان کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کو اس سے چیڑا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہتا ہے جن کو تم خالص قرآن سے اللہ کی نصیحتیں کرتا ہے نا، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ جھنڈ کا جھنڈ تجھ پہ جھپڑ پڑے. ہاں جب اس کے ساتھ کسی اور کا، ان کی پسندیدہ شخصیت کا نام لے کے اگر تو ان کی کہانی مفت کی ایسی ادھر ادھر کی بات چھاپتا ہے یا بتا دیتا ہے، تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کیا اللہ تمہیں قبول ہی نہیں ہے اکیلا؟ رسولوں کو تو قبول تھا اکیلا. اور رسول کیا تھے؟ اس کے میسنجر تھے، اس کا پیغام دیتے تھے، پڑھ پڑھ کے آتے بتاتے تھے، اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے لکھا ہوا ہے، سب کا لکھا ہوا ہے، خاتم النبی تک لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھا ہوا ہے کہ اس میں وہ یہ اس کی پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے اس میں سے. لہٰذا ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو لوکل سسٹم پہ چلو، یہ بند کر دو. کاریں شاریں یہ وہ موٹر سائیکلیں بائکس جو بھی باہر سے آ رہی ہیں یہاں بن سکتی ہیں، مشینری ایک دفعہ لگتی ہے، باقی تو سارا مٹیریل یہاں پہ ہے، ٹکے بھاؤ مٹیریل ہے. لہٰذا میری ویڈیو کو دور دور تک پہنچائیں تاکہ چلے. میں مجبور ہو کہ ویڈیو، میرا ارادہ تھا ویڈیو میں کبھی نہیں بناؤں گا، کبھی نہیں بناؤں گا، لیکن میں جو لکھ رہا ہوں اس میں سے آیتیں بھی لکھتا ہوں، اسی میں سے اللہ مجھے دکھاتا ہے سب کچھ. لیکن وہ چند لوگوں کو جاتی ہے، چند پڑھتے بھی نہیں ہیں. بے شک میرا آپ سوشل میڈیا بھی چیک کر سکتے ہیں، تو فضول چیزوں کو لائک کرتے ہیں. 4-5 ہزار تک لائک کیا ہوتا ہے. جو اچھی چیز ہو، جو ان کے سسٹم کو ٹھیک کرے، جو سلامتی کی طرف آئے، اس کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا اس کو پڑھیں، اس کے حساب سے آپ چلیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ساری دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساری دنیا کے ملک آپ کے پیروں میں ڈال دے گا رب العالمین. لا الہ الا اللہ کہتے تو ہو، لیکن اس کا مطلب ہی تمہیں نہ تمہارے علماء نے بتایا، نہ تم نے خود سیکھنے کی کوشش کی، نہ اس میں پڑھ کے سمجھ سکے کہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میں ایک الہ کی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ حاکم، مالک، رازق، خالق، جس نے پورا سسٹم بنایا، وہی بتا سکتا ہے صحیح طریقہ سسٹم کا. پر حکمت اس میں قانون ہے، پر حکمت. کوئی بھی کام کرو گے تو اس کا سرکل بن چکا ہے، آٹو پہ چل کے وہ پورا ہوگا، آپ کو اس کا جواب پریکٹیکلی ملے گا. غلط کرو گے غلط ملے گا، صحیح کرو گے صحیح ملے گا. جب آپ کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ عمل کے لیے احکام چاہیے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، وہ یہ ہیں، اس میں حکم ہے. یہ ایک اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اس کے حکموں پہ عمل کرو. ادروائز آپ کیا کر رہے ہو پتہ ہے آپ کو؟ آپ شیطان کے خطوط کی پیروی کر رہے ہو. اس سے باہر جو ہے اللہ کی حدود کراس کرنا ہے. اس میں آپ کی ہر بات کا جواب دیا گیا ہے، ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے آپ کے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھو دل سے، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے، زیرو کر کے، تب تو سمجھ آئے گی، نہیں تو نہیں سمجھ آئے گی. میری کوشش پوری ہے جب تک زندہ ہوں کہ لوگوں کو بلاتا رہوں اللہ کی طرف، فی سبیل اللہ، مفت اللہ کی راہ کی طرف. شاید کسی کو اچھی لگتے بات. جزاکم اللہ خیر کثیر.